نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الحمد للہ رب العالمین۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک بڑی مشہور آیت ہے، اس کو کہتے ہیں آیت مودت۔ یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 23 ہے۔ اس کو اجر رسالت کا نام بھی دیا گیا ہے، اس کو آیت قربہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے، ہمیں جہالت سے آپ روشنی میں لے آئے، نور میں لے آئے۔ ہماری بڑی دشمنیاں تھیں، آپس میں ہم لڑائی جھگڑے میں مصروف رہتے تھے اور ہم اللہ کو نہیں جانتے تھے، نہیں مانتے تھے۔ تو آپ نے ہم کو اندھیروں سے، جہالت کے اندھیروں سے نور اسلام سے مشرف فرمایا، اور اس کے لیے آپ نے بہت تکالیف بھی اٹھائیں۔ تو آپ ہم سے کوئی اجر رسالت طلب کر لیں۔ تو اللہ کے حکم سے یہ نبی پاک نے فرمایا کہ میں آپ سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا، سوائے اس کے کہ آپ میرے قربا سے، میرے قرابت داروں سے مودت کریں۔ اب محبت اور مودت، اس میں فرق یہ ہے کہ جو محبت کی سپرلیٹو ڈگری ہے مودت، اور مودت جو ہے وہ انسان کے دل سے، دماغ سے، اعضاء اس کی گواہی دیتے ہیں۔ انسان کا جو سٹائل، جو کردار ہے، جو عمل ہے، وہ بتاتا ہے کہ مودت کیا ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ اگر یہ کہے کہ اپنے قرابت داروں سے ان کو کہو جن کو آپ نے جہالت سے نور کی طرف لے کے آئے، اور ان کو اسلام سے آپ نے مشرف فرمایا، تو وہ کوئی معمولی چیز تو نہیں اللہ تعالیٰ کہیں گے اپنے رسول کے لیے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرو۔ تو اب قرابت دار کون ہیں، قربا کون ہیں، یہ اس کا دائرہ اللہ تعالیٰ نے بہت مختصر کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور اس میں نہ تو صحابہ اکرام آتے ہیں اور نہ کوئی اہل بیت کے اور لوگ آتے ہیں۔ اہل بیت کے دو مطلب ہیں جو میں سمجھا ہوں۔ ایک ہے اس کا لفظی معنی، اہل بیت اس گھر والے جو گھر میں رہتے ہیں۔ تو گھر میں رہنا اور بات ہے، اور اللہ تعالیٰ جو اہل بیت، اللہ تعالیٰ کے جو معنی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ اہل بیت وہ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خونی تعلق ہے جن سے۔ اب اس کے لیے ایک دلیل ہے کہ ایک حدیث قصہ میں ایک آیت آتی ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت کیا ہے۔ بعض مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ اہل بیت میں صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آتی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ آیت اتری انما یرید اللہ، تو یہ حدیث قصہ میں اس کا مکمل جواب ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو اہل بیت ہیں۔ آپ نے اپنے ہی گھر میں ایک انتظام کیا کہ آپ چادر میں لیٹ گئے، اور چادر بھی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کہا کہ بیٹی، میں اپنے بدن میں کچھ کمزوری محسوس کر رہا ہوں،
تو بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ نے کہا کہ اے میرے والد گرامی، اللہ تعالیٰ آپ کو ضعف سے محفوظ رکھے۔ تو کہا کہ بیٹی مجھے اپنی چادر یمانی لا کے دو، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ تو بی پاک نے چادر یمانی یا یمنی چادر آپ کو اڑھا دی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ باہر سے امام حسن علیہ السلام کھیلتے ہوئے تشریف لائے اور کہا کہ اماں جان، میں اس یہ بہت تفصیل ہے لیکن میں ذرا مختصر کر رہا ہوں کہ اماں جان، مجھے اپنے نانا جان کی خوشبو، پاک و پاکیزہ خوشبو میں سونگھ رہا ہوں۔ تو بی بی سی نے اسلام کہا کہ ہاں، کیونکہ انہوں نے پہلے اسلام کیا تھا، آپ نے کہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کے نانا جان چادر کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ تو اب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے انتہا پیار کرتے تھے۔ تو حضرت امام حسن علیہ السلام قریب گئے اور کہا کہ نانا جان، میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے نور چشم، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، آپ پر بھی میرا سلام ہو۔ تو پھر امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ نانا جان، میں آپ کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ تو آپ نے اجازت دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور حضرت امام حسن علیہ السلام چادر میں تشریف لے گئے۔ بی فاطمۃ الزہرا اس کی راوی ہیں، اس حدیث کی، حدیث قصہ کہا جاتا ہے اس کو۔ آپ فرماتی ہیں کہ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ میرے چھوٹے بیٹے حسین علیہ السلام باہر سے تشریف لے آئے اور انہوں نے اسلام کیا، تو میں نے اسلام کا جواب دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں اپنے نانا جان کی پیاری پیاری خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں، آپ کے نانا جان اور آپ کے بڑے بھائی چادر کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام وہیں تشریف لے گئے اور اسلام کیا، تو اسلام کا جواب ملا۔ یہ بڑے اس میں آداب ہیں، بڑی خوبصورت یہ طریقہ ہے کہ کیسے بڑوں سے ملتے ہیں اور بڑے چھوٹوں کو کیسے شفقت سے جواب دیتے ہیں۔ تو جناب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ نانا جان، آپ پر اسلام ہو۔ انہوں نے بھی اسلام کا جواب دیا اور کہا کہ پوچھا کہ میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں؟ تو آپ نے کہا ہاں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے پیارے، آپ بھی۔ الفاظ میں کچھ تبدیلی ہو سکتی ہے لیکن میں مین مقصد نچوڑ آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو انہیں بھی اجازت ملی، وہ بھی تشریف لے گئے۔ بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ مولا کائنات ابو الحسن حضرت علی کرم اللہ وجہہ تشریف لے آئے، تو انہوں نے بھی اسلام کیا۔ اے رسول کی بیٹی، آپ پر اسلام پہنچے؟ تو بی بی پاک نے بھی جواب دیا کہ اے امیر المومنین، آپ پر بھی اسلام ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے ابن عم، اپنے بھائی حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ تو بی پاک نے فرمایا کہ وہ چادر کے نیچے آپ کے دونوں شہزادے اور وہ آرام کر رہے ہیں۔ تو آپ تشریف لے گئے، آپ نے اسلام کیا، جواب ملا اور اجازت طلب کی، تو آپ بھی تشریف لے گئے چادر کے نیچے۔ تو بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کہتی ہیں کہ میں بھی قریب گئی اور میں نے بھی اسلام کیا اور میں نے بھی چادر میں آنے کی اجازت مانگی، تو ان کو بھی اجازت ملی۔ جب یہ 5 تن، یہ 5 ہستیاں اکٹھی ہو گئیں، تو بی بی پاک فرماتی ہیں کہ میرے جو والد گرامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر کے دونوں کونوں کو تھاما اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ یا اللہ، یہ ہیں میرے اہل بیت۔ اس دوران ایک اور روایت میں ہے کہ بی بی ام سلمہ، آپ کی نبی پاک کی زوجہ محترمہ، آپ بھی قریب تشریف لے گئیں اور سلام کیا اور کہا کہ کیا مجھے بھی اجازت ہے چادر میں آنے کی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام سلمہ، آپ خیر پر ہیں لیکن آپ کو چادر میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو وہ واپس
تشریف لے گئیں۔ اب آپ نے کہا، چادر کے دونوں کونے پکڑ کر دعا کی کہ یا اللہ یہ ہے میری اہل بیت، اور یہ ہیں جو ان کا خون میرا خون ہے، اور یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ تھوڑی تفصیل ہے، وہ پڑھنے سے لطف و مزہ آپ کو آئے گا، اس لیے میں ذرا تیزی سے گزرا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی وحی آ گئی، حضرت جبریل امین علیہ السلام آ گئے، اور آ کے انہوں نے اسلام کیا اور کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں چادر میں آ کر چھٹا شخص ہو جاؤں۔ تو وہ شخص تو نہیں تھے، وہ تو اللہ کے نور تھے، وہ فرشتے تھے، اور ان کا نور بھی، وہ بھی اجازت ملی اور چادر کے نیچے تشریف لے آئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یاد فرمایا ہے اور کہا ہے کہ یہ جو آپ کی اہل بیت ہیں، یہ میں کوئی چیز نہ بناتا دنیا کی، کہ جو میں نے جو سب کچھ بنایا ہے، اور آگے کہا ہے کہ یہ چاند ستارے، یہ چلکتا ہوا سمندر، یہ جو کشتیاں چل رہی ہیں، وہ سارا کچھ میں بالکل نہ بناتا اگر میں نے ان 5 ہستیوں کو خلق نہ کرنا ہوتا۔ تو اب آ کے انہوں نے پوچھا سبحان اللہ، اب جبریل امین وہ اکثر آیا کرتے تھے، اور ان کو تو گھر گھر کے ہر فرد کا علم تھا، لیکن وہ جب یہ کٹھے نور ہوئے نا، کٹھے، تو روایت میں آتا ہے کہ وہ انہوں نے آ کے پوچھا کہ یا اللہ یہ کون ہے، یہ ہستیاں کون ہیں؟ اب وہ پہچانتے تھے، لیکن روایت میں آتا ہے کہ جب 5 کا نور ایک چادر میں اکٹھا ہوا تو نور اتنا، اس کی روشنی اتنی زیادہ تھی کہ آپ سے پہچانے نہیں گئے۔ تو پھر اللہ نے کہا، تعارف کروایا اللہ نے کہ یہ فاطمہ الزہرا ہیں سلام اللہ علیہا، یہ ان کے والد گرامی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ان کے شوہر نامدار ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اور یہ ان کے 2 بیٹے ہیں۔ تو جو مرکز ہے، جو تعارف ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حبیب خدا، سب سے بڑی ہستی کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، لیکن اللہ نے فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر میں آ کر فاطمہ سلام اللہ علیہ سے ہی تعارف کرایا۔ تو اب یہ جب ایسے ہوا تو پھر اللہ نے کہا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ نے تو بس یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اے رسول کی اہل بیت، آپ کو ہر قسم کے رجس سے ایسے پاک و پاکیزہ رکھا جائے جس طرح پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ تو اس لیے ان ہستیوں کو پینتن پاک کہتے ہیں، کہ اللہ نے ذمہ لے لیا ہے کہ ان کے نزدیک کوئی رجس آ ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ پاک ہے، پینتن پاک ہیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے یہ کلیئر کر دیا کہ اہل بیت میں وہ نہیں ہیں جو گھر میں رہتے ہیں، بلکہ اہل بیت وہ ہیں جن کا تعلق بھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے ہے۔ تو اس لیے اہل بیت جو ہیں وہ ہیں قربا، ذی القربا، قرابت دار، تو ان سے محبت کرنے کا، ان سے مودت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں آج کا جو خلاصہ ہے اپنے ینگسٹرز کو، کہ ذی القربا جو اس آیت میں جو میں نے پہلے عرض کیا کہ قرآن پاک کی آیت ہے 23، اور یہ سورت
شورا میں ہے۔ تو اس میں اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو۔ آپ نے کملی میں یا چادر میں لے کر اپنے سمیت اپنی بیٹی اور اپنے 2 نواسے اور ایک مولا علیہ السلام ان کو چادر میں لے کر یہ سمجھایا ہے کہ یہ ہیں پنجتن پاک۔ تو یہ پنجتن پاک ہی جو ہیں جو اس کملی میں آئے ان کو ذی القربیٰ کہا جاتا ہے۔ تو یہ میری ریسرچ ہے، آپ اگر چاہیں تو آپ ریسرچ کریں، اس کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو صحیح قرآن پاک اور جو اس کے صحیح مطالب ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ینگسٹرز کو یہ میں موقع ملے کہ وہ صحیح اسلام، کیونکہ آج کل اے آئی کا دور ہے، بڑے پڑھے لکھے ہیں سارے، پرانا دور گزر گیا، اب ہم اگر ریسرچ کرنا چاہیں خلوص نیت سے تو ہم اصل حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔